لیٹ نہیں کر سکتا ورنہ گناہ گار ہوگا. ایک دن بھی لیٹ کرنے کی اجازت نہیں, گناہ گار ہوگا. 10 کو سال ہونا ہے تو 10 کو زکوٰۃ ادا کر دی جائے. اس خیال میں زکوٰۃ اپنے پاس نہ رکھیں چلو ابھی ان کو دیے مزید تلاش کریں گے, جو مل گئے بس ان میں تقسیم کر دیں. آپ کیوں خواہ مخواہ گناہ گار ہوتے؟ اسی دن آپ کو زکوٰۃ نکالنا اسلام نے فرض کیا آپ پر. اب اس نے اپنی دکان کا شاپنگ سینٹر ہے اس کا حساب کیا. اب بڑی مزے کا سوال ہے کہ جب یہ اپنے مال کا حساب کرے گا تو کس ریٹ سے حساب کرے گا؟ فرض کیا یہ 3 ماہ پہلے سامان لے آیا لاہور سے, ہم نے فرض کیا. آج اس نے اپنے دکان کا کیا کرنا ہے؟ حساب کرنا ہے. یہ کس ریٹ سے ان سارے مال کا حساب کرے گا؟ کیا جس ریٹ پہ 3 ماہ پہلے خرید کے لایا تھا؟ نمبر 1. نمبر 2, یا آج جو جہاں سے یہ لے آتا ہے اس مارکیٹ کا جو ریٹ ہے اس اعتبار سے حساب لگائے گا. نمبر 3, یا جس ریٹ پہ اس نے فروخت کرنا ہوتا ہے. ظاہر چیز ان کو ملتی ہے 300 روپے کی, یہ آگے فروخت کرتے ہیں 500 روپے کی. فرض کیا ہم نے کتنے کی فروخت کرتے ہیں. اب 3 صورتیں بنی, دیکھنا یہ کس ریٹ کا لحاظ رکھتے ہوئے مال کا حساب کرے گا. جو 3 مہینے پہلے مارکیٹ کا تھا وہ, جو آج اس مارکیٹ کا ہے کہ جہاں سے یہ سامان لاتا ہے, یا جس ریٹ پر یہ سامان کو آگے فروخت کرتا ہے. اسلام ہر اعتبار سے ہر شخص کی رعایت کرتا ہے. اب جس ریٹ پہ اس نے فروخت کرنا ہے اس کا حساب نہیں کرنا, کیونکہ یہ لے آیا ہے 5 کی اور اس نے بیچنی ہوتی 1000 کی. اس طرح تو 3 لاکھ کا سامان لے آئے تو زکوٰۃ کتنے کی دینی پڑے؟ 6 لاکھ کی. ہم نے فرض کیا کہ یہ دگنی قیمت پہ بیچتا ہے, تو اسلام نے اس کا لحاظ رکھا کہ جس قیمت پہ بیچنا ہے اس قیمت کا لحاظ کرتے ہوئے تو نے زکوٰۃ کا حساب نہیں کرنا. پھر جو چیز آج سے 3 ماہ پہلے مارکیٹ سے اس کو ملی تھی 250 روپے کی, آج اس کا ریٹ وہاں ہو گیا 300 روپے. وہاں کیا ہو گیا؟ اس کو کتنے کی ملی تھی؟ 250 روپے کی. تو اسلام اس 250 کا بھی لحاظ نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے جس دن تو نے حساب کرنا ہے نا اپنے مال کا, اس دن جس مارکیٹ سے تو سامان لاتا ہے جو اس کا ریٹ ہے اس چیز کا, وہی ریٹ لگاتا جا اور حساب کرتا جا. وہی ریٹ لگاتا جا اور اپنی دکان کا حساب. منافع بھی نہیں, جس ریٹ پہ یہ خرید لایا تھا وہ بھی نہیں. ہاں اگر مارکیٹ کا ریٹ بڑا ہی نہیں ہے وہی ہے تو وہی ریٹ لگے گا. ظاہر ہے مارکیٹ کا اعتبار رکھنا ہے. اور اسی اصول پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. ایک شخص کپڑے کی دکان کا مالک ہے, وہ زکوٰۃ میں ہمیشہ کپڑے دیا کرتا ہے. اچھی بات ہے, سامان بھی دے سکتے ہیں, اسلام نہیں روکتا. کوئی ایسی چیز جس کا آپ مستحق زکوٰۃ کو مالک کر دیں آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب سننے والی جو بات ہے اس پہ غور کریں. اس مسلمان پر زکوٰۃ جو فرض ہوئی وہ تھی, ہم نے ایک اندازہ لگایا 20 لاکھ روپے کی دکان اس کی ہے. کتنی زکوٰۃ فرض ہو گئی؟ 50,000 روپے. 2.5% زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا مال پہ, تو لاکھ کے پیچھے 2.500 تو 20 لاکھ کے پیچھے کتنی بنی؟ اب یہ اپنی دکان سے 50,000 روپے کا کپڑا مسلمانوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے. اس نے کیا کیا, جو سوٹ پیچھے سے اس کو ملا تھا 500 روپے کا, یہ آگے بیچتا ہے اس کو 1000 کا, آگے اس کو بیچتا ہے 1000 روپے کا. تو اب اس نے کیا کیا, اس سے 50 سوٹ کاٹ ڈالے, جس کو کتنے کا بیچ رہا ہے؟ یار بولیں تو صحیح, آپ کو ہی سمجھا رہا ہوں, اگر آپ ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا. اور یہ مسائل سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. یہ کوئی مستحب علم نہیں سیکھ رہے آپ, یہ کوئی سنت کے درجے کا علم نہیں سیکھ رہے آپ. علم کی دنیا میں یہ آخری درجے کا علم ہے. آخری درجے کا علم کیا ہوتا ہے؟ فرض عین. زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا مسلمانوں پہ فرض عین ہے, تاکہ پتہ چلے کہ مجھ پہ فرض ہوئی کہ نہ ہوئی.
یعنی بس ثواب کی دنیا میں آخری اسٹیج پہ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، میں بھی آپ بھی، بس فرشتے جناب لکھتے جا رہے ہیں، اتنی بڑی نیکی میں اس وقت آپ موجود ہیں جس کی حد کوئی نہیں ہے۔ اب اس بندے نے کتنے سوٹ کاٹے، کتنے کا ایک بیچ رہا ہے، پیچھے سے کتنے کا ملا، یہ خوش ہو گیا 50 سوٹ دے دیے، میری 50,000 کی زکوٰۃ کیا ہو گئی؟ نہیں، اس کو تو یہ 50 سوٹ 25,000 کے ملتے ہیں، اس کو 50 سوٹ کتنے کے ملتے ہیں؟ 25,000 کی زکوٰۃ ادا ہوگی، 50,000 کی نہیں ہوگی، کیونکہ جب زکوٰۃ دینے کی باری ہے اسلام نے اس وقت بھی مارکیٹ کے ریٹ کا لحاظ رکھا ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا کہ جو منافع پہ بیچتا ہے وہ ریٹ لگا پھر زکوٰۃ کا حساب کر، یہ اسلام نے اس کو کہا۔ تو جب زکوٰۃ میں دینا اس وقت بھی مارکیٹ کا ریٹ دیکھا جائے گا، منافع والا ریٹ دیکھے گا تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، اتنی ادا ہوگی جتنا اس کپڑے کی ویلیو اور اس کا ریٹ، اس کی قیمت مارکیٹ میں ہے۔ تو مارکیٹ سے اس کو ملا فی سوٹ کتنے کا؟ 500 کا، اور 50 جب دیے تو کتنے ہزار کی ادا ہو گئی؟ یہ اپنی لا علمی کی وجہ سے 50,000 کی سمجھ کے سکون سے بیٹھا ہوا، اس نے کہا میں نے تو 50,000 ادا کر دی، اور کیسے 1,000 روپے کا سوٹ دیا، 50 سوٹ میں دے چکا، کیونکہ اس کو شریعت کے مسائل ہی نہیں آتے، اس نے کبھی دین سیکھا ہی نہیں ہے جو اس پہ فرض عین تھا، اس وجہ سے اس سے یہ غلطی ہو رہی ہے۔ اب ہر سال 25,000 کی زکوٰۃ اس کے ذمہ وغیرہ غور کریں، پوری زندگی کا حساب کریں تو صحیح، ادھر 10 روپے بھی زکوٰۃ کے رہ گئے تو آگے انشاءاللہ یہ عنوان آئے گا، جو زکوٰۃ نہ دے اس کا شریعت میں کیا حل ہے، اسلام اس پہ کتنی سخت سزائیں سناتا ہے، قرآن اس کے لیے کتنی سخت وعیدیں سناتا ہے، اور یہ لا علمی کی وجہ سے ہر سال 25,000 زکوٰۃ نہیں ادا کرنا، تو کتنا ضروری ہے مسائل سیکھنا، ہے کہ نہیں ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے، کم از کم اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں، یہ صرف زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے، جو شعبے بھی جس سے تعلق رکھتے ہیں اس پر ان شعبوں کا علم سیکھنا فرض عین ہوتا ہے، تاکہ وہ گناہ سے بچ سکے۔ جب علم آ جائے گا تو بندہ گناہ سے بچ جائے گا، جب تک علم نہیں ہے تو گناہ کرتا ہی جائے گا۔ اب یہ تاجر جس کو ہم نے پہلے فرض کیا 5 تولے اس کے پاس کیا تھے؟ سونا، اور 30 تولہ چاندی، اور ادھر سامان ہے، یہ زکوٰۃ کیسے دے گا؟ اس تاجر کی مثال سے ہم نے آگے باتیں ساری عرض کی۔ تو یہ اپنی دکان کا مارکیٹ ریٹ کے اعتبار سے حساب لگائے گا، فرض کیا وہ دکان بن گئی 10 لاکھ روپے کی، سامان کتنا بنا؟ اور یاد رہے سامان اسی کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جو سامان تجارت ہو، جو روزی کمانے کے آلے ہوتے ہیں ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ دکان میں 3 لاکھ روپے کا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہے، اس کے ذریعے اپنی دکان کا سارا کیا کرتا ہے؟ حساب و کتاب، کیونکہ یہ اس کی عادت اصلیہ ہے، اس کے ذریعے یہ روزی کما رہا ہے، اس میں سارا اپنا حساب و کتاب، اس 3 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اس کی حاجت اصلی ہے۔ جیسے کہ ایک بندے کو مکان کی قیمت 50 لاکھ روپے، اب کیا وہ اس 50 لاکھ کی بھی زکوٰۃ دے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامان جو ضروریات زندگی کا ہو اس پہ اسلام میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح ایک بندے کے پاس گاڑی ہے جو تقریباً 20 لاکھ روپے کی ہے، کیا یہ 20 لاکھ کی گاڑی کی زکوٰۃ دے گا؟ جبکہ وہ سواری کے لیے ہو، شو روم بنایا ہے تجارت کے لیے، پھر تو فرض ہے، تو سامان تجارت میں آ گئے۔ اپنی سواری کے لیے 20 لاکھ کی گاڑی ہے، سال کے بعد بقایا سامان کا جہاں اس نے حساب کے زکوٰۃ کے لیے، کیا یہ 20 لاکھ بھی شامل کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا سواری جتنا مرضی مہنگی ہو اس پہ میری شریعت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ بندے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بندے کی۔ اسی طرح ایک بندے کو گھر میں ہتھیار پڑے جو اپنے مال اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، 1 لاکھ روپے کی گن رکھی ہوئی ہے حفاظت کے لیے، بدماشی کے لیے نا، اپنی حفاظت کے لیے، بدماشی کے لیے تو اسلام اجازت ہی نہیں دیتا، دہشت گردی کے لیے تو اسلام اجازت ہی،
اسلام میں دہشت گردی کی اجازت نہیں ہے، اور نہ مسلمان ایسا کام کرتے ہیں۔ ایسا کام وہی کرتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، بھلے اپنے آپ کو سب سے بڑا توحیدیہ کہتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن کام ایسا وہی کرتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہوتا۔ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور جا کے ان کو بندہ سب کو شہید کر دیا، یہ کون سا اسلام ہے؟ نماز پڑھنے والوں کو تو اور کچھ بھی نہ ہو سکتا، ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی تحفظ ہونا چاہیے تھا، ہم الٹا ان کی جانوں کے دشمن ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم سب سے بڑا جہاد ہم کر رہے ہیں، سب سے بڑی لعنت آپ اٹھا رہے ہیں، آپ جہاد نہیں کر رہے، سب سے بڑی لعنت اور دہشت گردی آپ کر رہے ہیں۔ اب لاکھ روپے کی گنیں اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس پہ بھی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 50,000 کی گن ہے لیکن تجارت کے لیے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اس پہ زکوٰۃ کیا ہوگی؟ کیونکہ یہ سامان تجارت میں آ گیا۔ اب 10 لاکھ کا اس بھائی کا دکان پہ سامان ہے اور 4 تولے کیا پڑا تھا اس کے پاس، تو 2 لاکھ اس کے ہو گئے، 12 لاکھ فرض کیا جو چاندی پڑی ہے اس کے بنتے ہیں 20,000 روپے۔ اب اس تاجر پر 12,20,000 روپے کی شرعاً زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہے گا سونا تو 4 تولے، چاندی تو ابھی 30 تولے، 7.5 تولے ہوگا تو فرض ہوگی، نہ، جب پیسے ہیں سامان تجارت ہیں تو سونے اور چاندی کو پیسوں میں تقسیم کر کے ادھر ہی ملا کے سب کی زکوٰۃ اکٹھی فرض ہو جاتی ہے، سب کی زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے؟ فرض ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ میں نے اس ایک بھائی کی مثال آپ کو سمجھائی کہ دکان پہ مال کتنے کا پڑا ہے؟ 10 لاکھ کا، سونا کتنے کا ہے اس کے پاس؟ 2 لاکھ کا، چاندی کتنے کی ہے؟ 20,000 کی، فرض کیا ہم نے۔ تو اب یہ نہیں کہے گا چاندی ابھی تو 52.5 تولے چاندی کو پہنچی نہیں ہے، ابھی تو سونا 7.5 تولے کو پہنچا ہی، بلکہ ان کی قیمت بنا کے اپنی دکان جو سامان تجارت ہے اس کے ساتھ ملا ڈالے گا، اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ سب پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ایک اور صورت، ہمارے یہاں بعض مسلمانوں سے یہ بات سنائی دی گئی کہ جو زیور پہنا جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ بعض مسلمان یہ کہتے ہیں جو زیور پہنا جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 عورتیں آئیں، انہوں نے وزنی قسم کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ کیا پہنے ہوئے تھے؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم دونوں اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کنگن کیا کیے ہوئے تھے؟ اونچی بولے، سرکار نے سوال کیا کیا؟ کیا تم دونوں اس زیور کی جس کو تم نے زکوٰۃ دیتی ہو؟ عرض کی رسول اللہ ہم تو نہیں دیتے۔ اب میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم دو، فوراً ڈانٹ ڈپٹ پلا دی، فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ کیا تمہیں یہ کہ یہی تمہارا سونے کا زیور جس کو تم نے پہن رکھا ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ کی مثل کر دیا جائے، جہنم کی آگ کے جو انگارے اس طرح رب کر دے، پھر تمہاری پیشانیوں کو داغے، تمہاری کروٹوں کو داغے، تمہاری پیٹھوں کو داغے اور تمہیں جہنم میں ڈال دیں، کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ انہوں نے فوراً ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ یہ تو پسند نہیں ہے۔ فرمایا پھر زکوٰۃ ادا کرو، اپنے زیور کی کیا ادا کرو؟ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ جو زیور پہنا جاتا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ وہ حاجت اصلیہ نہیں ہے، وہ ضروریت زندگی میں شمار نہیں ہوتا۔ ایک عورت زیور نہ پہنے تو کیا اس کی زندگی میں کوئی مشکل کھڑی ہو جاتی؟ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے کوئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اکثریت کو آپ نے بھی دیکھا ہے زیور پیٹیوں میں پڑا ہوتا ہے، کبھی کبھار پہنتے ہیں، ہر وقت کوئی بھی نہیں پہنتا میرے خیال میں۔ ایک بندے کو 10 تولے زیور ہے تو کیا وہ ہر وقت پہن کے رکھتا ہے؟ تو کبھی کبھار ہی پہنتے ہیں، ہر وقت۔ اس سے معلوم ہوا ہر وقت نہ پہننے نے ہی دلالت کر دی کہ زیور حاجت اصلیہ میں آتا ہی نہیں، یہ انسان کی ضروریات زندگی میں شمار ہوتا، تو جو ضروریات زندگی میں شمار نہیں ہوتا ہے بھی کرنسی کی قیمت، کرنسی کی جنس سے، سونے سے، اس پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کیا فرما دی ہے؟ فرض کر دی ہے۔ اب ایک عورت ہے، اس کے پاس 10 تولے سونا پڑا ہے، سال بھی گزر گیا، بقا ساری شرائط،
اس عورت پر 10 تولے سونے کی زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ صاحبین کے قول پہ میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، امام صاحب کے قول پہ کریں تو پھر ہر نصاب کا جب تک خمس نہ ہو اس وقت تک بقیہ عفو ہوتا ہے۔ یہ میں نے ان کے لیے بولا ہے جو اس مسئلے کو جانتے ہیں، کہیں وہ یہ نہ کہتے ہیں پتہ نہیں وہاں تو یوں تھا اور یہاں یوں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ مسئلہ صرف صاحبین کے فتوے پر عرض کر رہا ہوں۔ ایک عورت کے پاس کتنا تولے سونا ہے؟ ساری شرائط پائی گئیں تو 10 تولے سونے کی اس عورت پہ زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ اب اس کی موجودہ جو ریٹ ہوگا نا 10 تولے کا وہ ریٹ لگوائیں، وزن کی بات ہو رہی ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ 10 تولے سونا ہونا چاہیے۔ 10 تولے کیا ہونا چاہیے؟ سونا ہونا چاہیے، وزن سونے کا درکار ہے۔ اس پہ جو کاریگری ہوئی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ 1 تولہ سونا بسا اوقات کاریگری کی وجہ سے اگر 51,800 روپے ریٹ ہے تو اپنی کاریگری اور فن کی وجہ سے وہ 70,000 روپے میں بک رہا ہوتا ہے۔ اس اضافی قیمت کا لحاظ نہیں ہے، سونے کے وزن کا لحاظ ہے۔ سونے کے وزن کا لحاظ ہے۔ اگر اس میں 10 تولے سونا ہے اور 1 تولہ اس میں موتی وغیرہ ڈال دیے گئے، 1 تولہ اس میں موتی وغیرہ یا 1 تولہ پیتل ڈال دیا گیا تو یہ تولہ سونے میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو سونا ہے ہی نہیں۔ اتنے کے وہ موتی نہ ہوں جتنے کی زکوٰۃ اس کو ہر سال دینی پڑے، اس طرح نہیں ہے۔ پیتل کا حساب نہیں ہے کیونکہ پیتل پہ شرعاً زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے جب تک کہ تجارت کے لیے نہ ہو۔ جو گھر پہننے کے لیے لیا گیا وہ تجارت کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک بندے کے پاس اگر پیتل کی دکان ہے اور اس کو تجارت کے اعتبار سے خرید و فروخت کرتا ہے، سال گزر گیا اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوگی تو اس پہ زکوٰۃ فرض، اس میں زکوٰۃ کیا ہوگی؟ میں نے وہ مسئلہ عرض کر دیا ہے۔ ایک بندے کے پاس زیور ہے، ٹوٹل 12 تولے بنتا ہے وزن، اور جہت سے عرض کر دوں ٹوٹل وزن کتنا ہے؟ 12 تولے۔ خالص سونا بیچ میں فقط 10 تولے ہے، بقایا اس میں بھلے لوہا ہے بھلے پیتل ہے بھلے اس میں موتی وغیرہ ہے جو بھی ہے تو زکوٰۃ 10 تولے کی ہوگی، 12 کی نہیں ہوگی۔ جو سونا بیچ میں نہیں ہے اس کا وزن نکال لیں گے، اس کا وزن ہے۔ اب اس عورت پہ کتنے تولے زکوٰۃ فرض ہو گئی؟ 10 تولے سونے کی، مارکیٹ سے ریٹ لگا ہے 10 تولے سونے کا کتنا بھاؤ کے اعتبار سے کتنی قیمت بنتی ہے؟ فرض کیا ہم نے، وہ بن گئی 5 لاکھ روپے ہم نے فرض کیا، تو اب اس عورت پر 5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض عین ہو گیا۔ عورت پہ فرض عین ہے، شوہر پہ نہیں، کیونکہ مالک شوہر نہیں ہے، مالک کون ہے؟ ہاں اگر محبت کی وجہ سے کوئی شخص حقوق قربت کی وجہ سے یار یہ کہاں سے دے گی چلو میں ہی دے دیتا ہوں، اس کی اجازت ہے تو بالکل ٹھیک ہے، ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شوہر کہے جی آپ کا زیور ہے آپ نے خود دینا ہے تو وہ شریعت پہ بالکل سچا ہے، اس کو قاضی اسلام مجبور نہیں کرے گا کہ تو اس کی زکوٰۃ دے۔ عورت کہ میرے پاس تو ہے نہیں، قاضی کہے گا اس کا سونا بیچ ڈالو، اتنا سونا بیچ ڈالو کہ جس کی وجہ سے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے، یا پھر دوسرا حساب کرے گا قاضی کہ اس کے سونے کے وزن کے اعتبار سے نکالو کتنا وزن کا سونا زکوٰۃ بنتی ہے، پھر وہی سونا ہی لے لے گا۔ 10 تولے کے پیچھے کتنا سونا زکوٰۃ ہے، اس کا ایک علیحدہ حساب ہے، اس کا ایک علیحدہ حساب ہے۔ وہ سونا دے دے اس کی مرضی ہے، سونا بیچ کے پیسوں کے اعتبار سے 2.5% پیسے ادا کر دے اس کی مرضی ہو۔ ایک بھائی صاحب ہیں جن کی تجارت کی دکان ہے، گفٹ سینٹر کی دکان بنائی ہوئی ہے، سال بھی ہو گیا ہے، جب حساب کیا تو 25 لاکھ روپے کا سامان پڑا ہے۔ کتنے کا سامان پڑا ہے؟ ہمارے یہاں کچھ مسلمان یوں کرتے ہیں، دکان کا مالک تو باپ ہی ہے، ہم نے فرض کیا، یا کوئی بھائی ہے فرض کیا، ان کے گھر کے افراد ہیں 12، یہ بھی ہم نے فرض کیا ہے۔ یہ جو آج کل مسلمان زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں آپ اس کو بھی سنتے جائیں،
وہ کیا کرتا ہے؟ جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے 25